ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات۔ میرے بھائیوں بزرگوں، پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر میں تسا احباب دے سامنے اس بات دا تذکرہ کر چکیا کہ اولاد اللہ دی ایک بڑی عظیم نعمت ہے، اور اس جمعے دے اعلان کیتا سی کہ اولاد دے حقوق بھی ماں باپ دے ہوتے کچھ ہے نہیں، لیکن آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تسا احباب دے سامنے مساجد دے تحفظ دے حوالہ دے نال گزارشات کرنا چاہنا۔ آئندہ خطبہ انشاءاللہ بشرط زندگی اولاد دے حقوق دے حوالہ دے نال بیان ہوئے گا۔ مساجد دے تحفظ دے حوالہ دے نال ضرورت اس واسطے پیش آئی ہے کہ اے جو ہفتہ گزر گیا ہے، چند دن پہلے اسلام آباد کے اندر جامع مسجد توحید اہل حدیث نو گرایا گیا ہے، شہید کیتا گیا ہے۔ یہ مسجد کہ جیڑی آج تو تقریباً 20 سال پہلے تیار ہو چکی سی، اور اس مسجد توحید کے اندر 5 وقت کی اذان، جمعہ دا خطبہ، نمازاں، درس و تدریس دا سلسلہ سال ہا سال تو چلتا آ رہا سی، اور اس مسجد نو اتھوں دے لوگاں نے تقریباً کروڑ روپیہ لا کے دوبارہ بہترین اللہ دے گھر نو تعمیر کیتا ہے، اور اس اللہ دے گھر، اس مسجد توحید نو اے چند دنوں کے اندر گرایا گیا، شہید کیتا گیا۔ حکمرانہ نے اس مسجد نو شہید کر کے اسلام آباد کے اندر اور ایک مسجد شہید کر دیتی ہے، اور اپنے بڑیاں نو راضی کرنے واسطے مندر دی تعمیر دا سلسلہ شروع کر دیتا ہے۔ اے ریاست مدینہ دی اندر، ریاست مدینہ دا نعرہ لگانے والا وزیر اعظم بدبخت انسان کہ جس نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا ہے اور پاکستانی قوم نے کیا ہے کہ میں وزیر اعظم بن کے ملک کے اندر تبدیلی لے آواں گا، اور اس کی تبدیلی نو تسی دیکھ رہے ہو
کدی مرضیہ نو نواز رہا ہے جو محبوب علیہ السلام دی ختم نبوت دے دشمن تے ڈاکو نے کدی انہاں مرضیہ نو زمین دے کے انہاں نو راضی کرتا جا رہا ہے، محبوب دے دشمناں نو راضی کر رہا ہے، اور کدی اسلام آباد دے اندر ہندوؤں نو جگہ دے کے مندر دی تعمیر دی اجازت دے رہا ہے۔ صرف جگہ اسلام آباد دے اندر مندر دی نہیں دیتی، بلکہ اس مندر کو تعمیر کرنے واسطے 10 کروڑ دین کا بھی اعلان کیتا ہے۔ ستم دی بات ہے کہ پاکستان دے مسلمان غریب مرد اور عورتاں اپنے بچیاں نو بھکھیاں دے کے باپ خودکشی کرن تے مجبور ہو گئے۔ ملک پاکستان دے بسنے والے مسلمان اپنے بیٹیاں دی بھوک میں دیکھ کے ماں خودکشی کر دینے والی، اور اس ملک کے اندر پھر کوئی عام شہر کوئی عام جگہ نہیں، اسلام پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد کے اندر اس ہندو بے ایمان کافر نو موٹے نو راضی کرنے واسطے، خوش کرنے واسطے مندر واسطے زمین بھی دیتی ہے، اور اس مندر میں تعمیر کرنے واسطے 10 کروڑ دین کا بھی اعلان کیتا ہے۔ خدا دی قسمیں مسلمان کس وقت بیدار ہوئے گا نہیں دیکھنا کہ کشمیر دے اندر میری تیری بہن، میری تیری روحانی ماں اور بیٹی انہاں دے نال اور بدماش اور ہندو گنڈے کی ظلم نہیں کر رہے، انہاں بیٹیاں نال زیادتیاں کشمیر دے اندر جیلیاں نہیں کیتیاں جا رہیاں، اور اسلام دی بیٹی نال کشمیر تے ظلم ہو جائے، اسلام دی بہن نال اور درندے بدماش ہندو کشمیر دے اندر ظلم و زیادتی کا نشانہ بنال، اور ملک پاکستان دا وزیر اعظم انہاں بدماشاں نو مندر بنان واسطے اسلام آباد دے اندر جگہ دے جائے، اے وقت آن تو پہلے مر کیوں نہیں گیا ہے بدماش؟ اے وقت آن تو پہلے تینوں توفیق نہ ملی، تو دعویٰ کرنا ہے کہ میں مدینے دی ریاست پاکستان نہ بناواں گا۔ مدینے دی ریاست دے اندر کسے نبی پاک نے مدینے دی ریاست دے اندر اللہ دے گھر تے بنائے نے، مسجداں تے بنائیاں نے۔ مدینے دی ریاست اندر میرے پیغمبر نے یہودیاں واسطے، عیسائیاں واسطے کوئی جن کے گھر تیار نہیں کیتا۔ ارے مسلمانہ کا وزیر بننے والے تیری غیرت کا جنازہ نکل گیا، میں تے کہا کرنا آج اگر تیری بیٹی دا کوئی دوپٹہ چھینتا، کوئی تیری بیٹی دے ظلم و زیادتی کرتا، پھر میں دیکھتا جو تیری بیٹی
پکارتے تو آواز بلند نہ کر سکیا، کشمیر دی مظلوم بہن دی پکارتے تو آواز بلند نہ کر سکیا، بلکہ اونا تے زخمہ تے نمک چھنک رہا ہے، اور بدبخت انسان آج منتر اسلام آباد کے اندر تعبیر ہو گیا ہے یا ہو گیا ہے، اور کشمیر دی بیٹی سن کے، کشمیر دی مسلمان بہن سن کے، کشمیر دی مسلمان بیٹی سن کے اس نے دل دے کی بیتری ہوگی، اونا دے دل دے کیسا سبا ہوگا، اونا واسطے قیامت برپا ہے، اور تو اسلام آباد کے اندر ایک ہندو نو راضی کرنے واسطے، موتی نو راضی کرنے واسطے، اوتے نال دوستیاں پان واسطے، اوتے نال محبتاں پان واسطے، اسلام آباد کے اندر، پاکستان کے دل کے اندر ہندو کا منتر بناؤں دی تو اجازت دے رہا ہے، اور پھر اس قوم دے خون پسینے دی کمائی کا ٹیکس جو ہے وہ پیسہ 10 کروڑ دے رہا ہے کہ تے منتر تیار کر لو، ادھر منتر دی تیاری ہے، اور دوسرے پاسے مسجد نو گرایا گیا، مسجد نو شہید کیتا گیا، مسجد بھی ہو جو رب دی توحید کے نام تے بنی ہے، مسجد بھی ہو جن کے اندر 5 وقت اذان ہو، مسجد بھی ہو جن کے اندر 5 وقت نماز پڑھی جا رہی ہے، مسجد بھی ہو جن کے اندر صبح شام اللہ کے قرآن دی تلاوت کی جا رہی ہے، مسجد بھی ہو جن کے اندر صبح شام درس و تدریس کا سلسلہ چلتا جا رہا ہے، اور تیری ریاست مدینہ کیسی ریاست مدینہ ہے، تیری تبدیلی ملک پاکستان کے اندر ایک تبدیلی ہے، اگر تم پاکستان دے ان شہروں کے اندر منتری بنانے سے تو پھر پاکستان نو علیحدہ بنانے کی ضرورت کی ہے، اگر پاکستان دی سرزمین تے منتری تیار کرنے نے اگر ہندوانی راضی کرنا سی، ارے پاکستان تے باسیوں، اے پاکستان تے وزیر اعظم اتنا نلائق اور آلک وزیر اعظم انتہائی بھی اتنے نلائق تے احمد نے انہوں کی پتا ہے، عمران خان وزیر اعظم نے کدو باپ نے پاکستان نو حاصل کرنے واسطے اپنا گلا کٹوایا ہے، کدو انہوں کی ماں نے پاکستان کی زمین نو حاصل کرنے واسطے اپنا گلا کٹوایا ہے، کدو انہوں کی پیدا تے بیٹیاں نے پاکستان نو حاصل کرنے واسطے اپنے گلے کٹوائے نے، ایتے اللہ دیا روحاں دیا جو تڑپ رہی ہون گیا، جنہ ماں نے پاکستان نو حاصل کرنے واسطے اپنے گلے کٹوائے، انہ ماں دیا آج روحاں تڑپ رہی ہون گیا، جنہ پاکستان نو حاصل کرنے واسطے اپنی بچیاں دے تڑپ دے لاشیں دیکھے، انہ ماں دیا آج روحاں قبر دی اندر تڑپ رہی ہون گیا، جنہ ماں نے پاکستان نو حاصل کرنے واسطے اپنے جوان بچیاں دے تڑپ دے لاشیں اپنی اکانت دیکھے، انہ ماں دیا آج روحاں تڑپ رہی ہون گیا، جنہ ماں دیا چھاتیاں دے نالوں دودھ پیتے بچے کھچ کے تلوار نال دو ٹکڑے کر کے زمین تے سٹ دیتا گیا، آج انہ ماں دیا امیاں ہوا قبر دے اندر تڑپ رہی ہون گیا، جنہ ماں زندہ دیا چھاتیاں وہ کٹ کے کتے آگے سٹ دیتی گئیا، ارے ظالم حکمرانوں تو شرم نہ آئی، تو غیرت نہ آئی کہ پاکستان دے دل اسلام آباد دے اندر تسی منتر تعلیم کروا رہے ہو، اور ظالم
بنایا ہو کہ ایک دو بیبیاں مسجد کی دیوار نو ہاتھ لگا کے اونچی اونچی ٹھائی ماریا نے مسجد نو دیکھ کے ماں کیوں نہ ہو جیڑی ماں مسجد کے اندر جا کے جمعہ کرتی ہے وہ مسجد نو دیکھ کے ماں کیوں نہ ہو جس مسجد کے اندر اس کا خاوند نماز پڑھتا ہوگا اس مسجد نو دیکھ کے ماں کیوں نہ ہو جس مسجد کے اندر اس کے بیٹے جا کے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہوں گے. ارے وزیر اعظم تینوں مسجد دے احترام تک ہی بتا, تینوں مسجد دے مقام تک ہی بتا, تینوں مسجد دی قدر تک ہی بتا. اور تیرے بیٹے تیریاں بیٹیاں غیر مسلمان کے اندر پڑھن والے نہ تینوں مسجد کا احترام نہ تیری اولاد نو مسجد کا احترام ہے. لیکن یاد رکھ لے مت سمجھے کہ جو میں چاہوں ملک پاکستان کے اندر کرتا جاؤں دینی ادارے بند کر دیوا مسجدہ میں شہید کر دیوا مینوں کوئی روکن والا نہیں. پاکستان کے اندر غیرت مند نوجوان اجے موجود نے انہاں دی رگاں دے اندر صدیق اکبر دی محبت ہے, انہاں دی رگاں دے خون اندر اجے پیار عمر فاروق جیسا جذبہ موجود ہے, عثمان جیسی حیات کا جذبہ اجے موجود ہے, علی جیسی شجاعت کا جذبہ انہاں دی رگاں دے خون دے اندر اجے موجود ہے. انشاءاللہ آئندہ اگر ایسا قدم تم مساجد کے بارے کوئی اٹھایا تیرے چیلے اٹھایا یا جو بھی حکومتی سرپرستی کے اندر کام کر رہا ہے, انشاءاللہ پاکستان کا بچہ پاکستان کا ہر جوان پاکستان کا ہر بزرگ پاکستان کی ہر بیٹی اور ماں سڑک نکل کے تینوں رکھن گے تینوں دیکھن گے. اور جتنے مسجد کی انشاءاللہ پاکستان کے اے نوجوان انہاں سڑکاں تے مسجداں دے سامنے جنہاں مسجداں نو آئندہ تو قیام دی کوشش کی تھی, شہید کرن دی کوشش کی تھی, انہاں مساجد دے سامنے وہاں بازاراں تے تینوں کتیاں دی طرح کھچیا جائے گا, خنزیر دی طرح تینوں کھچیا جائے گا. اور پوری دنیا دیکھے گی کہ جو مسجد کا دشمن ہے ان کا حال ان کا انجام ہے. اس واسطے میرے بھائی بیدار ہو جا, ہوشیار ہو جا. اسی اس تو زیادہ اسلام کی مخالفت اسلام کی دشمنی زیادہ دیر قبول نہیں کر سکتے. مساجد کا انشاءاللہ تحفظ کرے گا تے مسلمان کا پاکستان کا ہر بچہ کر کے رہے گا. کیونکہ پاکستان کا بچہ مساجد کا تحفظ کر کے رہے گا اور منتر کی مخالفت کرتا رہے گا. منتر بناؤں دی پاکستان کا مسلمان اجازت نہیں دیتا. منتر بنانا جا کے انڈیا میں بنائے, منتر بنانا اتنے جا کے بنا. اور تینوں اتنا پیار موتی نال ہے اتنے نال کوئی رشتے داری کر لے, اتنا پیار اگر تینوں ہندو موتی دے نال ہے پاکستان قوم نو چھڑ دے, اتنے تباہ ہو جا, اتنے اپنا گھر بنا لے. تینوں حق کی حاکر ہے کہ تو پاکستان کے مسلمان نو سلیل و خبار کر جائے. تو میں دس رہا سا عثمان نو دیکھ رہا سا کہ ماں مسجد کی گرد دیوار کو پکڑ کے گرینڈ نال مسجد نو کرایا گیا. شاید تو کوئی انڈیا اندر بھی نہ کرائے, شاید کوئی مسجد نو امریکہ میں
بھی نہ گراتا نظر آئے. جس طرح اسلام آباد کے اندر آج تو 20-25 سال پہلے بنی مسجد نو شہید کیتا گیا ہے, گریب نال ڈھایا گیا ہے. ہائے اللہ میری توبہ, اللہ پاک نے قرآن اندر تحدید فرمایا. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اندے تو وڈا بڑا ظالم کون ہوئے گا, اندے تو وڈا ظالم کون ہوئے گا جیڑا میریاں مسجدہ دے اندر میرا ہی ذکر کرن تو روکتا ہے. آئے اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاوا کہ اللہ پاک فرماندے نے اندے تو بڑا بھی کوئی ظالم ہوئے گا جیڑا میریاں مسجدہ دے اندر میرا ذکر کرن تو روک رانے یا میریاں مسجدہ نو ویران کرن دی کوشش کر رہنے. پتہ ہی لگیا جیڑا اللہ دے گھر ٹھاؤندا ہے, اللہ دیاں مسجدہ شہید کرتا گراندا, وہ بڑا وڈا ظالم ہے. اللہ دے گھراں دے اندر وہ جدوں ٹھائی دیندا پھر اس ٹھٹھی وچ ذکر کون کرے گا جیڑا اللہ دے گھراں دے اندر اللہ دیاں مسجداں دے اندر اللہ دا ذکر نہیں کرن دیندا. اندے تو وڈا کون ظالم ہوئے گا وہ جیڑا رب دے گھر ویران کر رہا ہے, رب دے گھر ویران کردا ہے. اندے تو وڈا ظالم کون ہوئے گا. اللہ فرماندے نے انہاں ظالماں دا لہم فی الدنیا خزی لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. ان واسطے اللہ نے دنیا اندر بھی عذاب مقرر کیتا ہے تے آخرت میں بھی بڑا عذاب مقرر کیتا ہے. اے ظالم مت سمجھنا دنیا اندر میرا کوئی ہاتھ روکن والا نہیں, اتے بڑا وڈا رب دادا بیٹھا ہے. ظالمہ دنیا کی سزا واسطے تیار ہو جاؤ. جنہ جنہ مسجد نو گران واسطے توحید اسلام آباد کی مسجد نو شہید کرن واسطے جیڑا جیڑا جس انداز نال بھی گیا ہے اللہ کے عذاب کی تیاری کر لے. اللہ کی پکڑ آن والی در جا اجے میرے معافیاں مانگ لے. مسجد کرائی نو تعمیر کر لا. اور بد نصیبہ اج تک پاکستان کے اندر تنو مسجد بنان دی تے توفیق نہ ملی, مندر بنان دی توفیق مل گئی, اللہ دا گھر بنان دی توفیق نہ ملی, سکھاں نو راضی کرن دی توفیق مل گئی, اللہ دا گھر بنان دی تینو توفیق نہ ملی, مرزیاں نو راضی کرن دی تینو توفیق مل گئی. ملدی کیویں اللہ دا گھر جیڑا وہ مشرک نہیں بناتا, اللہ دا گھر مشرک آباد نہیں جے کردا, اللہ دا گھر آباد کردا تے ایمان والا کردا. کافر اللہ دا گھر آباد نہیں کردے. میں نہیں آتا رب دا قرآن آندا, اللہ فرماندے نے انما یامر مساجد اللہ انما یامر من آمن باللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ. اللہ اپنے قرآن اندر اعلان فرما رہا ہے اللہ تیرے گھر کون آباد کرے, آئینہ مسجدوں آباد کرنے والے کون. فرمایا مشرک آباد نہیں کر دے,
کافر آباد نہیں کر دے اللہ پھر تیریاں مسجدوں تیرے گھروں آباد کون کر دینے فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر فرمایا میریاں مسجدوں آباد کرن گے جنہاں دا میرے اتے ایمان ہے تے قیامت دے دن اتے زندہ ایمان ہے پتہ لگیا مسجداں آباد ایمان والا بندہ کردا ہے جنہاں رب اتے ایمان ہوئے گا قیامت دے دن اتے زندہ ایمان ہوئے گا وہی نہ مسجداں آباد کرے گا فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ مسجداں آباد کرتے ہیں جنہیں نماز قائم کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تے زکات ادا کرتے ہیں وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ مسجد آباد کرتے ہیں جنہیں اللہ کو علاوہ کسے کو نہ ڈر دے وہ مسجد وہ بنائے جن دے دل وچ ڈر رب دا ہوئے مسجد آباد کرے جن دے دل دے اندر ڈر میرے رب دا ہوئے وہ عمران خاتون مسجد آباد کیویں کر سکنے تیرے دل دے اندر اگر ڈر تے ملتی کافر دا تیرے دل دے اندر ڈر ہے امریکہ دے صدر کافر دا جن دے دل اندر کافر دا ڈر ہوئے وہ رب دی زمین اتے مسجد آباد کر سکتا نہیں کر سکتا ہوتے بڑیاں مسجدہ تھا کے انہاں اپنے بڑیاں راضی کرنا چاہتا ہے انہاں اپنے بدیریاں مسجدہ تھا کے خوش کرنا چاہتا ہے لیکن رب سن جلال دی قسم ہے میرے ہاتھ میں رب دا قرآن ہے اور میرا اعلان کرنا رب نو ناراض کر کے رب دے رسول نو ناراض کر کے اگر کوئی بندہ کہے کہ میرے کے دوسرا یہ راضی ہو جائے نہیں ہو سکتا اور رب نو ناراض کر کے رب نے دشمنیاں کرنے والا تو کافران نو اپنے تے راضی کرن واسطے اور پاکستان دے ہر شہر دے اندر اگر تو منتر بنا دے اللہ پاک دی قسم ہے اے وزیر اعظم ہر شہر دے اندر تو منتر بنا دے اس واسطے کہ میرے تے موتی راضی ہو جائے ہر شہر اندر منتر بن جائے ہر قصبے اندر منتر بنا دے تو سب کچھ کر لے پر تیرے تے موتی کافر ہندو پھر بھی راضی ہو سکتا نہیں ہو سکتا اور منتر تے بنا رہے انہوں راضی کرنے واسطے اور موتی واسطے منتر بنانے اور موتی ہندو تے کانو اپنی ماں سمجھ دے اپنا الہ سمجھ دے تو بھی اپنا الہ پھر کانو بنا لے ارے وزیر اعظم تو موتی راضی کرنے واسطے پاکستان کے اندر منتر تعمیر کروا لیا ہے اے جو کرنا ہے دل جا جا وہ موتی کے سامنے کاتا پیشاب پیالے وچ پی لے تو کاتا موتر بھی پی جائے گا تیرے تے پھر بھی موتی راضی ہو سکتا نہیں ہو سکتا موتی خوش پھر بھی نہیں ہو سکتا کیوں رب دا قرآن کہندے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور ایمان والے تسی میرے دشمن تے اپنے دشمنانو دوست نہ بناؤ میرے دشمنان رب کی کہندا ہے ایمان والیاں کہندا ہے او ایمان والےو میرے دشمنا اللہ آپ فرماندے نے میرے دشمنا اپنے دشمنا دے نال دوستی اوے پاکستان دے مسلمانوں
نہ کرو دوستی پائی جا تیرے تے کافر کدے راضی ہو سکتا سب کچھ کر لے نہیں راضی ہوئے گا کافر تیرے تے ادو ہی راضی ہوئے گا جب اسلام کی بڑھاوت کر کے انہاں دا عقیدہ بنائے گا اور تو مسجدہ ڈھا کے مسجدہ شہید کر کے اپنے بڑے کو راضی کرنا چاہنا ہے رب ناراض انتا ہو جائے رب تا رسول ناراض انتا ہو جائے اسلام تو دور نہ ہو جائے تینوں مرنا یاد ہی نہیں اگر ایسے ہتھ کنڈے اختیار کرے گا انشاءاللہ انہاں مساجد واسطے پاکستان دا بچہ بچہ اپنا خون گیا دے گا اپنے گلے کٹوا دے گا اللہ دے گھر کی حفاظت واسطے سب کچھ گوارا ہے لیکن مسجدانوں اور گرانا مسجدانوں شہید کر دینا کبھی بھی مسلمان گوارا نہیں کر سکتا یہ نصیبت کی بات ہے کوئی اپنا نام مسجد بنان والے بچ رکھوا لیا اور کوئی بد نصیب اپنا نام مسجد گران والے بچ لکھا دیا کوئی مسجد تعمیر کرنے والے بچ اپنا نام درج کروا رہے ہیں اور کوئی بڑیا مسجد اپنے وڈیرے کافرانوں خوش کرنے واسطے گران والے بچ لکھوا رہے ہیں اللہ سانو اونا میں شامل فرما جنہ تیرے گھرانوں بنا دیتا ہے جنہ تیری مسجدانوں بنایا اور بیت اللہ اللہ دا کارے بیت اللہ دا کارے اور جنیاں مسجدہ رب دی زمین اتے تعمیر ہو رہی نے یا قیامت تک تعمیر ہو گیا یہ ساریاں مسجدہ بیت اللہ دیاں بے دیاں نے اسی بیت اللہ دی حفاظت بھی کرنی ہے بیت اللہ دی بے دیاں انہاں مساجد دی بھی حفاظت کرنی ہے تو مہدہ سے ریاضہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله جنہ اللہ دیا مسجد آباد کرنا ہے اللہ اپنی رحمت رسانے اندر ساریاں صفتہ پیدا فرما دے مسجدہ بنانا اے انبیاء دا کام ہے اے مسجدہ بنانا کنہ دا کام ہے انبیاء دا کام ہے اب ایکو بیت المقدس اللہ دا نبی سلیمان بنا رہے ہیں مسجد اقصی ایدی تعمیر اللہ دا نبی بات کر رہا ہے میرے کو وقت آیا کہ بیت اللہ دیا تعمیرہ بیت اللہ مسجد حرام نو بنان والا بھی ایک جوڑا اللہ دا نبی ہے کہ اللہ فرماتے نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ خانہ کعبہ بیت اللہ جناب ابراہیم جد الانبیاء اللہ دے خلیل اللہ دے پیارے جناب ابراہیم بیت اللہ دی تعمیر فرما رہے نال بیٹا اسماعیل بیٹا پتھر اٹھا کے لے آ رہے ہیں باپ اللہ دے نبی اللہ دے خلیل پتھر لگا رہے اللہ دا گھر تعمیر کر رہے نال دعا کی کر رہے ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بیت
اللہ تعمیر کر کے مسجد حرام تعمیر کر کے اللہ دے نبی کوئی فخر وچ نہیں آ رہا میاں کوئی غرور تکبر وچ نہیں آ رہا نال بیت اللہ دی دیواروں بلند کر رہے پتھر لگائی جاندے نے تے نال باپ تے بیٹا بڑی عاجزی نال اللہ کو دعا کری جا رہے ہیں اللہ اے محنت قبول فرما لے اللہ اے ساڈیاں کیتیاں مزدوریاں جیڑیاں تیرے گھر واسطے کر رہے ہیں اللہ ساڈیاں محنتاں اپنے دربار اندر قبول فرما لے پتہ لگیا مسجدہ بنانا مسجدہ نو آباد کرنا اے نبیاں دا کم جے اور نبیاں والا کم کریا کر نبیاں والے کم دی سس وچ جایا کر اے تے نبی ابراہیم اے تے جناب اسماعیل آوے ایک وقت آیا مسجد آباد نبی کر دینے مسجد آباد ایمان والے کر دینے ایمان والے ابھی سب شریک ہو جا مشرکہ کافرہ دی سب چلا جا اتے پریاں مسجدہ کو بھی آباد نہیں کرن دیندے اللہ دے کہاوچ بھی نماز نہیں پڑھن دیندے اور یارو میرے نبی مکے اندر وہ مسجد حرام بیت اللہ دی تعمیر اجی اللہ نے نبوت نہیں دتیاں جوانی دا عالم ہے نبوت بات ملی ہے میرے پاک نبی دے نبوت ملن تو پہلے بیت اللہ دی پھر تعمیر دا سلسلہ چلدا ہے میں صدقے جاواں اللہ دے پاک نبی اس تعمیر اندر پھر حصہ دار رہے میرے تیرے آقا آپ پتھر اٹھا کے لے آ رہے بیت اللہ دی تعمیر دے اندر بیت اللہ دی تعمیر واسطے میرے آقا آپ پتھر اٹھا کے لے آ رہے اے اللہ دا گھر اے مسجد حرام ہے اے اللہ دا گھر بیت اللہ ہے لوگوں ایک ویلا آیا میرا نبی اس مسجد دے اندر آئے نماز پڑھن لگتا ہے میرا نبی نماز پڑھ رہا ہے حرم پاک دے کو مسجد حرام دے اندر کیونکہ آباد نمازی نے کرنی ہے آباد نماز پڑھ کے ہو رہی ہے مسجد آباد اللہ دا ذکر کر کے ہو رہی ہے مسجد آباد دے اندر قرآن پڑھ کے مسجد آباد ہوتیاں نے میں صدقے جاواں میرے نبی جو مسجد دے اندر بیت اللہ دے سامنے نماز نہیں دی اللہ دا گھر آباد کرنے واسطے مسجد نو آباد جو کرنا آقا نماز پڑھن لگ پیندے نے ادھر دجا ٹولا کافراں دا ادھر مشرکاں بے ایماناں دا بولا اے ابو جہل تے میرے ساتھی انہاں ویکھیا کہ محمد نماز پہ پڑھدا ہے اللہ دے گھر وچ آ کے محمد نماز پڑھ رہا ہے کدے قیام اندر کدے رکوع اندر انہاں مشرکاں کافراں نو تھوڑی سوار سجیے اے آندے نے جاؤ او مکے دے باہر ایک اونٹ دی کندی اچھلی پئی ہے او اٹھا کے لے آؤ دیکھو آباد کرنے والا کون ہے اے آبادی دے اندر والا کون ہے انہاں دا تعلق کندے نال ہے آ میرے بھائی ذرا توجہ کر میرے نبی مسجد دے اندر مسجد حرام اندر خانہ کعبہ دے سامنے اللہ دے نبی نماز رب دا گھر آباد پہ کر دینے سر سجدے وچ رکھیا ہے اپنے رب دے اگے میرے نبی نے پیشانی سجدے وچ رکھی ہے انہاں ظالماں مکے دے مشرکاں تے کافراں نے ایک گندی میرے نبی دی کند پاک دے اتے نماز دی حالت وچ رکھ دیتی ہے نبی دی سجدے دی حالت اندر گندی اچھلی میرے نبی دی کند پاک دے رکھی ہے اے ابو جہل عقبہ بن ابی معیط تے باقی کافر جدو منظر میں کیا ہے کہ محمد دی کند تے گندی اچھلی ہے ایک جوان نے ادھروں پکڑے ہے تو جوان ادھروں کافر پکڑ کے کھلوتا ہے ایک ایمان مشرکہ
محمد سجدے بچو سر نہ چک لوے. آئے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ. اے مسجد انج آباد ہوندیاں نے، اللہ دے گھر انج آباد ہوندے نے. اے کافر تے مشرک میرے نبی دی کیفیت حالت ویکھ کے ہسدے نے، مسکراندے نے. اے مذاق کر کے کو دوسرے تے ڈگدے نے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے میں بچہ گا، میری چھوٹی جی عمر ہے، میں منظر ویکھیا اللہ دے نبی تے ظلم ہوندا میں ویکھیا. میں ہور تے کچھ نہیں سا کر سکدا، میں جلدی نال دوڑ لا دینا. اللہ دے نبی تے دروازے تے پہنچیا، دروازہ کھڑکایا. نبی پاک دی بیٹی فاطمہ آندی ہے، ویر کون ہے؟ میں عبداللہ. کی گل ہے؟ سیدہ فاطمہ نو حضرت عبداللہ عرض کر دے اے محمد دی بیٹی فاطمہ جلدی کر حرم پاک دے اندر بیت اللہ دے کول تیرے ابے نال ابے پیارے محمد نال ظالم ظلم دی انتہا کری جا. جلدی کر لینا، کافر مشرک مکے دے ظلموں سے آتیاں پہ کر دینے. ان لوگوں بیٹی بیٹی میرے محمد دی، بیٹی نبی بھی فاطمہ، بیٹی نبی بھی فاطمہ، جنہوں نبی فرماندے میرے دل دا ٹکڑا فاطمہ. ہائے فاطمہ بیٹی درد لے کے آپ دی محبت پیار لے کے وہ کل سوئیت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جلدی نال گھروں نکل دیا ہے. دوپٹہ سر تے لپیٹے ہے، بیت اللہ دے کول آئیاں. سیدنے پاک وچ کی ویکھیا انہاں دی ابا جان میرے تے تیرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی رب دے اگے بیت اللہ سامنے وے اللہ کے سجدے دی حالت وچ پے ہوئے نے. کند دی کندی بچری میرے نبی پاک دی کند پاک تے پئی ہے. بیٹی دا دل ٹوٹ جاندا ہے، اکھاں غم نال برس جاندیاں نے، اکھاں دکھ نال آنسو گراندیاں نے، جسمان ورمیدیاں نے. اللہ کون میرے پوتے ظلم کرنے والے، اللہ انہاں نو آپ ہی پکڑ لے. بیٹی دی آہ نکل دیئے پھر میرے رب نے پکڑیا، انہاں کافرانو رب نے پکڑیا. سیدہ فاطمہ اپنے ابا جان تے پئی اچری جیڑیے ابا نال پکڑ دیئے تے اتار دین دیئے. میرے آقا نماز مکمل کر دینے، بیٹی نو روندیاں دیکھیا میرے نبی کلیجے نال لایا. فاطمہ کھڑو ہو رہی ہے، اللہ دے نبی کو بیٹی کہہ لگی میرے ابا جان انہاں بھی کوئی بڑا ظلم کر دے، تسی تے نہ تک کدے دل نہیں دکھایا. اے میرے ابا جان تسی تے ٹٹیاں نو چھوڑن والے جے، وہ تواڈے تے ظلم کر رہے نے. میرے آقا فرماندے نے بیٹی پریشان نہ ہو، بیٹی پریشان نہ ہو. بھلا بیٹی کیوں نہ پریشان ہوئے جن دے پاک تے نہ ظلم ہو رہا ہے. میرے نبی نے پھر نام لے لے کے انہاں کافراں واسطے بد دعاواں کیتیاں. اللہ ذل جلال دی قسم ہے جنہ کافراں نے نام لے کے میرے نبی بد دعاواں کیتیاں وہی کافر بدر دے میدان اندر کتے دی موت مر گئے، انہاں تے لاشیں تڑپ دے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے میں انہاں تے لاشیں بدر دے اندر تڑپ دے ویکھے پتہ لگیا جیڑا مسجد نو آباد کرن تو روکدا ہے، جیڑے لوگ مسجد آباد کردے نے آباد کرن والے تے جیڑا ظلم و زیادتی کردا ہے اوندا انجام بڑا بھیڑا ہوندا ہے. اونوں اللہ دنیا تے بھی سزا دیندا ہے، اونوں رب قیامت نو بھی سزا دے گا. اور ظالم دا کوئی بھی ظالم نو چھڑا سکدا، ظالم دا کوئی چھٹکارا نہیں دے. حضرات پتہ لگیا مسجد بنانا اے بھی ایک بیعت کرنے، مسجد
کرنا وہ بھی نبیاں دا کام ہے، اور مسجداں نو ویران کرنا، مسجداں دی رونق نو مکانا وہ مشرکاں دا کام ہے، ایک کافراں دا کام ہے۔ انشاءاللہ اسی تے نبیاں دی صف وچ جانا چاہنے ہاں، اسی تے انبیاء دے طریقے نو اپنانا چاہنے ہاں۔ آئے کو میرا آیا پھر میرے تے دعا دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکیوں نکل گئے، آپ مدینے وال چل گئے، صحابہ مکیوں نکلے مدینے وال چلے گئے۔ جدو مدینے دے گئی میرے دل محبوب پیغمبر قوا بستی دے اندر پہنچے نا، ان دے مدینے دے نال وہ قوا بستی بھی مل گئی ہے، مدینے دی آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ میرے آقا قوا بستی وچ پہنچے نے، اللہ دے نبی جدوں تے پہنچے، میرے نبی نے اپنا گھر نہیں بنایا، اپنا حجرہ نہیں بنایا، نبی دے نال اشارے غار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر بھی اپنا گھر نہیں بنایا۔ اور پاکستان دے مسلمانوں نبی پاک جدوں مدینے گئے قوا بستی میں جا کے پہلا کام جیڑا کیتا ہے وہ مسجد دا کیتا ہے۔ اللہ دے نبی مسجد قوا دی تعمیر فرمائی، مسجد بنائی ہے، اللہ دا گھر بنایا ہے، اور میاں بیت اللہ دیاں بیٹیاں بنائیاں تعمیر فرمائیاں نے۔ میرے نبی نے قوا مسجد بنائی ہے، ابو بکر نال صحابہ نال نے، اور پھر ایک قوا مسجد بنا دیتی۔ آقا قوا بستی تو اگے مدینے میں داخل ہو گئے، میں صدقے تے قربان جاوا۔ میرا نبی جدو مدینے میں داخل ہویا، مدینے میں جا کے بھی میرے نبی نے جیڑا پہلا کام کیتا ہے وہ مسجد نبی دی جگہ خریدن دا کیتا۔ آپ تے ایک غریب گھر دے اندر ابو ایوب انصاری، وہ لوگوں کتھے میرے نبی دا مقام، میرے نبی دی عظمت شان، جس نبی دے پیچھے انبیاء نماز پڑھ رہے ہیں، جیڑا نبی انبیاء دا امام بنے ہیں، وہ نبی دا مقام تے مرتبہ گرنا ہے۔ پر جدو میرے آقا مدینے آئے کہ اللہ دے پاک نبی مدینے آکے جے اپنا کوئی گھر نہیں بنایا، اپنا کوئی حجرہ تیار نہیں کیتا، میرے نبی نے رہن واسطے انتخاب فرمایا ہے، ایک غریب تے مسکین تے گھر رہن دا انتخاب فرمایا۔ بھاگ جا کے تے ابو ایوب انصاری تے جا کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے امیر مدینے اندر موجود سر، خواہش تے تمنا رکھ دے سر محمد سادے مہمان بن جائے، اللہ دے نبی سادے مہمان بن جائے۔ لیکن میرے نبی نے اپنی اونٹنی نو چھڑیا، جتھے اونٹنی پہ جائے گی میں ہوتا مہمان بن جاؤں گا۔ دروازے کھولے نے لوگوں نے، دروازے کھولے نے کہ نبی آئے تے میرے مہمان بن جا۔ بڑے بڑے امیر تے سرداروں تے دروازے کھلے، آئے ایوب ابو ایوب دی گھر والی بڑی غریب بڑی مسکین مدینے دا ماحول تے حالات ویندی ہے، اب بے ابو ایوب تینوں نہیں خوشیاں نبی دے آن دیاں، پھرنا نہیں مدینے والے لوگ تے باہر انتظارہ پہ کر دینے، راہاں پہ تک دینے، اے امیدہ لگا بیٹھے نے آقا ساڑے گھر آ جا، اے امیدہ لگا بیٹھے نے محبوب تے قدم ساڑے گھر لگ جا۔ اے ابو ایوب تو کوشش ہی نہیں پہ کردا، تو ہمت ہی نہیں پہ کردا۔ ابو ایوب نے جیڑا جواب دیتا خدا دی قسم ہے، اس ہونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے، اب دینے نہیں میری یہ گھر والی ہے، تینوں پتہ ہے سی غریبہ، تینوں پتہ ہے سی مسکینہ، جی آن والے دا پیار امیرہ نال ہوئے گا۔ اے ام ایوب
نبی پاک نو پیار مسکینہ نال میں پھر صدقے جانا میرے نبی دی سواری چل دی ہے اور رکی ہے تے کسے سردار دے تیرے تے نہیں میرے نبی دی سواری مدینے جا کے کسے میاں چودھری دے تیرے تے نہیں رک دی میرے نبی دی سواری جا کے رک دی تے ابو ایوب انصاری مسکین دے دروازے تے رک دی ہے میں جیڑی گل دسنا چاہنا میرا نبی مسکین ابو ایوب دا مہمان بن گیا بھاگ جاگ پہ ابو ایوب انصاری دے میرے بھائی نبی مدینے جا کے اپنا گھر پہلے نہیں بنایا نبی نے مدینے جا کے پہلے گھر بنایا کہ اللہ دا بنایا کندہ بنایا مسجد بنائی پتہ لگیا مسجدہ بنانا میرے محمد دی سنت ہے مسجدہ بنانا ابراہیم نبی دی سنت ہے مسجدہ بنانا سلیمان نبی دی سنت ہے مسجدہ بنانا ابو بکر دا طریقہ ہے مسجدہ زمین تے بنانا عمر فاروق دا طریقہ ہے مسجدہ بنانا میرے عثمان دا طریقہ ہے مسجدہ بنانا علی المرتضیٰ دا طریقہ ہے مسجدہ بنا کے آباد کرنا ابتیا دا طریقہ مسجدہ بنا کے امینہ آباد کرنا نبی کے صحابہ دا طریقہ اور مرسیہ تیریہ نے اور مسجدہ بنا کے اپنا نام نبیہ کی فرست میں لکھانا چاہنے مسجدہ بنا کے انہوں آباد کر کے اور صدیق و فاروق عثمان و علی دے فرست میں نام لکھوانا چاہنے یا مسجدہ بیان کر کے مسجدہ برباد کر کے ابو جہل دی صاحب نام لکھوانا چاہنے ابو لہب دی صاحب نام لکھوانا چاہنے مرسیہ تیریاں مسجدہ ڈھا کے مسجدہ گرا کے مسجدہ بیان کر کے اور ہندو کافر مورتی دی صاحب اپنا نام لکھوانا چاہنے اور گرانتا جا تو نام مورتی دے نام نہ لکھواتا جا تینو ہندو مبارک مینو صدیق دا پیار مبارک تینو ہندو دا کردار مبارک تینو یہودیہ دا کردار مبارک مینو عثمان دی حیا مبارک مینو صدیق دی مینو مورتی دا پیار مبارک مینو نبی دا پیار مبارک تینو مورتی دی محبت مبارک مینو صدیق نال عقیدت مبارک تینو مورتی نال محبت مبارک مینو فاروق اعظم نال پیار مبارک اور تینو مورتی نال محبت مبارک مینو نبی دے دور تباہ عثمان نال عقیدت مبارک تو پیار کر مورتی نال میں پیار میری قوم پیار کرے گی نبی دے دماغ پیارے علی نال پیار کرے گی حضرات میں دسے لیا مسجدہ بنانا کنہ دا کام ہے انبیاء دا کام ہے مسجدہ نو آباد کرنا انبیاء دا کام ہے آیا کا مدینی اندر مسجد نبی دی جگہ کری تھی جگہ یتیم بچی ہوتی ہے ہائے ہائے میرے محبوب پیغمبر دا لوگوں کردار کیسا ہے آج دیسی آنے چلو جی مسجد دی موٹر چلانی ہے چوری بھی کرے لیت پان لاگے تھے کوئی حرج نہیں نا اور میرے نبی کی سیرت کیسی ہے میرے نبی کا کردار کیسا ہے یتیم بچے نے اینا بچیاں نو پتہ لگے گا اللہ دے نبی یہ جگہ مسجد واسطے خریدنا چاہتے ہیں اللہ دا گھر بنان واسطے آقا مسجد جگہ لینا چاہتے ہیں یتیم بچے کہہ لگے آقا یہ جگہ سی ویسے ہی دے دے دیا فرمایا نا تسی یتیم ہو بے سہارا ہو محمد تو آدھے کو لو یہ جگہ خریدے گا نبی مسجد واسطے جگہ خریدی ہے پھر اس مسجد نو تعمیر میرے نبی آپ فرما رہے ہیں جتنے صحابہ پتھر اٹھا کے مسجد نبوی دی تعمیر واسطے لے رہے ہیں میرے محمد بھی نبوت والے نرم و ریشم بگرے اینا ہتھا دے میرے نبی
عمار رضی اللہ تعالی عنہ ابو سعید خدری بخاری کے اندر موجود ہے. آپ فرماتے نے میں کی دیکھیا باقی صحابہ مسجد نبی کی تعمیر واسطے ایک ایک پتھر اٹھا کے لے آ رہے ہیں. حضرت عمار نوجوان یہ دو پتھر اٹھا کے مسجد کی تعمیر واسطے لے آ رہا ہے. قبلی والے آقا کی نظر پئی ہے اے جوان دو پتھر اٹھا کے مسجد کی تعمیر واسطے لے آ رہا ہے. میرے نبی دعا دیر لگ گئے اللہ دے رسول اگے بدے اور دیکھ مسجد بنان والے اندر رب دی نظر اندر رب دے رسول دی نظر اندر مقام کتنا ہے مرتبہ کتنا ہے شان کتنی ہے. اور ظالم وزیر اعظم بد نصیب والے حقیق سمجھنا ہے مسجد آباد کر والے تو حقیق جانیا میرے نبی کا طریقہ کی ہے. اور مدینے کی ریاست دے اعلان کرنے والے مدینے کی ریاست کا پاکستان دے نوجوانوں خواب دکھلانے والے اور مدینے کی ریاست کا پہلا حکمران میرا محمد دیکھ لے جیڑا مسجد واسطے پتھر خود اٹھا کے لے آ رہا ہے. اے مدینے کی ریاست کا پہلا حاکم ہے پہلے حکمران جنہ مسجد بنائی ہے مسجد ڈھائی اور بنان والے تو ڈال والا تے بدنام کرنا مدینے کا نام مدینے کی ریاست کا نام لے کے مدینے کو بدنام کرنا اسلام کا نام لے کے یا کہ میں ہندو سانو تکلیف نہ ہوئے کہ میں عیسائیاں سانو تکلیف نہ ہوئے کہ میں یہودیاں سانو تکلیف نہ ہوئے. ادھی کہاں گے جی میں یہودیت کا کردار اگر یہ بھی دکھا دے تو کوئی نہیں. جدو نام مسلمانوں کا نہیں ہے اور قائد مسلمانوں کا بنیا ہے پھر کردار بھی ادا کرتے مسلمانوں والا کر. جدو نام خلافت مدینہ کا نہیں ہو تو پھر اپنا کردار بھی ایسا بنا لے. میرے نبی آپ مسجد نبی واسطے پتھر اٹھا کے لے آ رہے ہیں. حضرت عمار نو دیکھیا دو پتھر اٹھا دے لے تے میرے پاک پیغمبر حضرت عمار نو دعا بھی دیر لگ پے تے نالا کا اگے ودے دعاواں کیوں دیتیاں مسجد تعمیر کر رہے ہیں. دعاواں کیوں دیتیاں کہ میرے پاک نبی نے ویکھے آئے عمار دو پتھر اٹھا کے لے آ رہے ہیں مسجد دی تعمیر واسطے. اللہ دے نبی اگے بد دینے نالے دعاواں دے دینے تے نالے میرے آقا حضرت عمار دے جسم تو مٹی پہ جار دینے. جیرے پتھر اٹھا کے مسجد کی تعمیر واسطے عمار لے آ رہے ہیں پتھر اٹھان دی وجہ نال گرد و غبار جیڑا پہ آئے او کٹا میرا محمد اپنے اتھانات پہ صاف کرتا ہے. یار میرے نبی دی نظر اندر مسجد بنان والے بندے دا کتنا مقام ہے مسجد آباد کرنے والے بندے دا کتنا مقام ہے تے مسجدہ نو صاف ستھرا رکھن والے دا کتنا اللہ تے اندے رسول دی نظر اندر ہوگا. میرے نبی مدینے آکے مسجد نبی نو تعمیر فرمایا تے نال آقا نے صحابہ نو فرمایا میرے صحابہ جتھے بھی نواں محلہ بنا دے ہو تے مسجد بھی تعمیر کر لیا کرو. محلہ بنا دے ہو تے مسجد اللہ کا کار بھی تعمیر کر لیا کرو. اپنے گھر اندر بھی ایک مخصوص جگہ مسجد واسطے بنا چھڈو. اپنے گھر دے کونے اندر بھی نماز واسطے ایک مخصوص جگہ بنا لیا کرو. خدا دی قسم کئی صحابہ میرے نبی نو اپنے گھر لے جاندے گھر بھی چھوٹے چھوٹے ہوندے ایڈیاں بڑیاں بلڈنگاں کوئی کوٹھیاں تے نہیں چبارے بھی کوئی نہیں گھر بھی چھوٹے چھوٹے
درختاں دے بنے گھر نے، کھجور دے ککھاں دے بنے اے مکان تے گھر نے، لیکن اللہ دے نبی دے صحابی آقا نو نال لے جاندے، اللہ دے نبی ایتھے نماز پڑھ دے، اسی اپنے گھر اندر اینو مسجد والی جگہ بنا لواں گے، میرے کئی بچے اس جگہ تے نماز پڑھ گے، اللہ دے نبی نفلی عبادت نفلی نماز اس جگہ تے پڑھ لواں گے، تسی تے نماز پڑھا جاؤ، اللہ دے نبی جی تے نماز پڑھ جاؤ، اسی اپنے گھر نو اس جگہ نو مسجد بنا لینے ہاں، اور میرے ویر آج اسی بھی ایک کردار ادا کریے، کوٹھی بنانا بگلے بنانا، اللہ نے تینوں جگہ فراخ دیتی ہے، جتے رہن واسطے مہمانوں واسطے کمرہ بنایا ہے، آپ بیٹیاں واسطے کمرہ ہے، اے بیٹیاں واسطے کمرہ ہے، اے نوکر چاکرہ واسطے کمرہ ہے، اے خادم واسطے کمرہ ہے، آپ دماد اجے دماد بنیا نہیں، تے منصوبے پہلے بنانے ہاں، بیٹی دی شادی ہوئے گی دماد آئے گا، آپ کمرہ میرے دماد ہے، اے کمرہ میرے چھوٹی دار نہ ہے، اور مسلمان میرا کدی سوچتے لیا کر اپنی کوٹھی پہ بگلا بنا لیا، کدی یہ بھی کہہ لیا کر ایک چھوٹا جیا کمرہ میرا نماز پڑھوا کرے، اے کمرہ میری مسجد ہے، اے کمرہ میں مسجد بنائیے، یہ تھے میں بھی نفلی نماز پڑھاں گا، ایتے میری بیوی بچے بھی نفلی فرض نماز ادا کریں گے، اور کوٹھیاں بنانے والے کار چھوٹا جیا کمرہ مسجد کی طور سے ہی بنا لے، یہ نماز دی جگہ ہے، یہ بھی میرے نبی دے صحابہ دا طریقہ ہے، حضرات پتہ لگیا مسجدہ بنانا ایمان والے اندہ کام ہے، مسجدہ بنا کے آباد کرنا اللہ تے قیامت دے دن دے ایمان رکھن والے اندہ کام ہے، مسجدہ بنانا تے مسجدہ آباد کرنا نبی دے صحابہ دا طریقہ ہے، اللہ دی نظر اندر نبی دی نظر اندر لوگوں دا بڑا مقام جے اندہ بڑا مرتبہ جے جیڑا مسجد دی صفائی کردہ ہے، مسجد دی دیکھ بھال کردہ ہے، مینوں یاد آیا ایک بی بی ہے اللہ دے گھر دی صفائی کرتی ہے، ایک بی بی ہے مسجد نبی دی صفائی کرتی ہے، میری ماں میری بہنوں گھراں وچ صفائیاں کرنیاں، گھراں وچ میاں دیکھ بھال کردیاں نے، تے کدی یہی سمجھ کے کہ مینوں بھی اللہ دے گھر دی صفائی کرن والیاں دی سب وچ رب ڈال ہے، ماں بہنوں او جی جمعے والے دن پہلے جا کے جتھے پہلا بھی تسیں نمازاں تسیں پڑھنیاں نے، ذرا جھاڑو مار کے اس بی بی کی سب شامل ہو جا، اے کتنی مقدرہ والی بی بی ہے جیڑی اللہ دے گھر دی صفائی کر دی ہے، نماز نہیں پڑھا دی، اذان نہیں کردی، جماعت نہیں کروا دی، مسجد وچ بیٹھ کے کوئی طالب علمانوں نہیں پہ پڑھا دی، مسجد وچ بیٹھ کے قرآن دی تعلیم نہیں پہ دے دی، اے بیچاری مسکین غریب مسجد دی صفائی کر جاتی ہے، مسجد میں جھاڑوئی پھیر جاتی ہے، تے رب دا کرنا ایسا ہویا ہے، بی بی فوت ہو جاتی ہے، بی بی مر جاتی ہے، تے رات دا ٹائم ہے، نبی پاک دے صحابہ نے سمجھیا ماری بی بی ہے مسجد دی صفائی کرتی سی، تے چلو اللہ دے نبی نو کی تکلیف دے دی ہے، اللہ دے نبی نو کی جگہ ہے، یہ دے کپڑوں دفن دا انتظام کر دیتا ہے، یہ دے غسل و کفن دا انتظام کر کے قبر تیار کر کے تے صحابہ نے آپ ہی جنازہ پڑھ لے ہے، جنازہ پڑھ کے بی بی نو دفنا دیتا ہے، میرے آقا نو نہیں دسیا، اللہ دے نبی مسجد میں تشریف لے آئے نے، تے وہ بی بی صفائی کرنے والی نظر ہی نہیں آئی، اللہ سانو خطیبہ نو بھی
دی سمجھ دے دے، اللہ نبی دی سیرت اپنان والا بنا دے، اللہ نبی دی سیرت پہچان والا بنا دے۔ میرے نبی نے کنی پہچان رکھی ہے، اے بی بی جیڑی صفائی کر دی ہے وہ صفائی کرتی نظر نہیں آ رہی۔ آج اسی یہ نہیں قابل ہو گئے ہیں، کوئی بیمار ہوندہ ہے سانو پتہ ہی نہیں ہوندہ، کوئی بیمار ہوندہ ہے اسی کدی خبر ہی نہیں لئی، سانے نالا روز ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھ ہے، لیکن بیمار ہو گیا ہے آج کیا نمازہ تے نہیں آیا، اسی تے پرواہ ہی نہیں کر دے، اسا کدے فکر ہی نہیں کیتا۔ ہاں اگر کوئی امیر بیمار ہو جائے سانو امام نو بھی بڑا فکر ہوندہ ہے، مقتدی بھی بڑا فکر کرتا ہے، یار فلانا چودھری نہیں آیا، فلاں حاجی صاحب نہیں آئے، فلاں کارخانے دار نہیں آئے، آیا کئی تانو کون پوچھ دے، آئے پوچھن والا میرا محمد جو ہے، نانو تو نہیں پوچھ دا، اے پوچھن والے میرے محمد پاک جو ہے، آخر سے آقا نو فرماتے رہے، اے میرے سے آقا وہ بی بی کتھے گئی جیڑی مسجد دی صفائی کر دی ہے، تے آقا نے محبوب جیو تے موت ہو گئی ہے، ان دا جنازہ پڑھایا تے دفن کر دیتا۔ میرے آقا فرماتے نے میرے سے آقا موت ہوئی ہے تے جناب دے واسطے مینوں کیوں نہیں دسیا؟ اللہ دے نبی تسی آرام فرما سو، اسا تانوں تکلیف دینا پسند نہیں کیتا، تے میرے نبی نے پتہ کی فرمایا، اوے اپنی کوئی نہیں، کوئی خونی رشتہ کوئی نہیں، میرے نبی کی کوئی بہن نہیں، خونی رشتہ اس عورت نال، میرے نبی کی کوئی بیٹی کوئی نہیں، خونی رشتہ کوئی نہیں، میرا نبی اور میاں باپ دی وصیت نال بھی ہے، میرے نبی دا خونی رشتہ تے کوئی نہیں، پر اسلامی رشتہ کتنا بڑا ہے۔ آقا فرماتے نے مینوں تے جنازے اندر کیوں نہیں شریک کیتا؟ آئے میری ابیرا مسلمانہ آج ہندوانو جرت کیوں نہ ہوئے، آج تیرے تے اے خود حکمران مسلط کیوں نہ ہو، میں اپنے رشتہ داروں کا فکر نہیں کیتا، تو اپنے رشتہ داروں کا کدے فکر نہیں کیتا، غریبانو چھڑ دیتا، غریب پہن تے او دینا رشتہ داریاں چھڑ دیا، غریب پہن او دینا علیق سریق چھڑ دیتی، اور رشتہ نہیں کرتا پاتیگا اپنی غریب پہننا، غریب پہننا رشتہ کرنا تے میں نو جہیز کتھو ملے گا، غریب پہننا رشتہ کرے گا تے میری پہن والو گدی کار کتھو آئے گی، غریب پہننا رشتہ کرنا تے غریب پہن والو مال کتھو آئے گا، اور اس بنا تے اپنے چھڑ گیا غیرانو ترجیح پہ دینا، مان آ جائے گا دولت آ جائے گیا، نانا میرے نبی کی سیرتے نہیں، میرا نبی مسکینہ نال پیار کردہ ہے، محبت کردہ ہے، آپ فرماتے نے میرے سے آتا مینوں کیوں نہیں جنازے میں چلے گئے؟ اللہ دے نبی جی تسی آرام فرما رہے سو، کہ میرے آقا نے کی فرمایا، میرے سے آقا میں بھی جانا کہ تسی میرے نال چلو، کتھے جانا ہے؟ اس مسجد دی صفائی کرنے والی بی بی دی قبر تے جانا ہے، کندی قبر تے جیڑی مسجد دی صفائی کر دی ہے وہ دی قبر تے۔ میرے آقا نے صحابی فرماتے نے اللہ دے نبی مسجد دی صفائی کرنے والی بی بی دی قبر تے ایک نماز جنازہ پڑھایا ہے، جویں میت سامنے رکھ کے نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، اللہ دے نبی دی قبر تے کھلو کے نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، تے اللہ دے نبی پھر گرا کے رب کو دعا کرتے جا رہے ہیں۔ اس واسطے میرے بھائیو آؤ اپنا نام مسجد بنان والے وچ لکھواؤ، اپنا نام مسجد آباد کرنے والے وچ لکھواؤ۔ آؤ میں وقت دے حکمراناں نو اس بات کو آگاہ کرنا چاہنا، مت سمجھ کے پاکستان دی عوام جانتی نہیں سمجھتی نہیں سب کچھ پہچانتی ہے، ملک پاکستان دے امن و امان دا خیال رکھ دیا
تواڈی ہر بات تے علماء بھی درگزر کری جا رہے ہیں، لوگ بھی درگزر کر رہے ہیں، لیکن جدو تو مسجدہ کا دشمن بن جائے، جدو تو ہندو نواز ہو جائے گا تے پھر ایک قوم گریبان پکڑنا بھی جاندی ہے۔ آج تینوں کہاں چڑھانا جاندی ہے تو اوپروں الٹیاں کر کے تینوں تھلے سٹنا بھی ہے قوم جاندی ہے۔ اس واسطے مسجدہ دی طرف ایسی نظر نہ اٹھا، مسجدہ دی طرف تیری انگلی نہ اٹھے، جو بھی اٹھائے گا آئندہ سوچ سمجھ کے اٹھانا۔ انشاءاللہ ایک مسجدہ جتھے مسجد بن گئی ہے وہ مسجد قیامت تک مسجد ہی رہ گی، وہ مسجد قیامت تک مسجد ہی رہ گی۔ اے اسلام آباد دے اندر جامع مسجد توحید جو آج تو 20 سال پہلے تعمیر ہوئی ہے، اینا ظالم حکمرانوں نے گرایا ہے، وہ کہ انشاءاللہ مسجد بنے گی اور قیامت تک مسجد قائم رہے گی۔ اور میرا دوسرا مطالبہ ہے کہ اس مسجد نو گرایا ہے تو اس مسجد نو بنانا تیرا فرض ہے، تیرے تے ضروری ہے، منتر بنا سکنا ہے، مسجدہ کیوں نہیں بناتا؟ تینوں بھان دی اجازت کن نے دیتی ہے؟ جس طرح بھائی ہے اسی طرح اس مسجد نو بنانا کہے گا، نہیں بنائے گا ذلیل ہو جائے گا۔ تیرے دن لگتا ہے کہ گنے جا چکے ہیں، جدو کتا کوئی مرن تے آئے، گدر سور کوئی مرن تے آئے، پھر کمانڈ بھی جو نکل کے سڑکاں تے نکل آندا ہے، لگتا ہے تیری بھی کوئی اور موت تے وقت قریب ہے، یا تیرے اقتدار تے زوال دا وقت قریب ہے کہ تو سب کچھ چھڑ کے اپنی نظر مسجدہ وال دھان تے لا لی، مندر بنان تے لا لی۔ جدو تو اللہ دے دشمنوں نال دوستی پائے گا، پھر اللہ تیرے نال دوستی نہیں پائے گا، اللہ بھی تیرے نال دشمنی کرے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں تانوں مسجدہ دے تحفظ کرن دی توفیق عطا فرمائے، مسجدہ دا احترام کرن دی اللہ توفیق